بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت پیش کی گئی اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن پاک براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے امت کی ماؤ، اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور جاہلیت کی طرح، جس طرح جاہلیت کی پہلی عورتیں، پہلے لوگ باہر نکلتے تھے، اس طرح نہ نکلا کرو۔ اس آیت کریمہ میں امت کی پاک دامن نیک خواتین، نبی کی ازواج اور پوری امت کی مائیں، ان سے قرآن کہہ رہا ہے خاص طور پر کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اور ان کے واسطے سے پوری امت کو پیغام ہے کہ امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے گھروں کو لازم پکڑے۔ اس لیے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے پھر کبھی نہ حج کیا اور نہ کبھی عمرہ کیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اماں آپ حج نہیں کرتی، عمرہ نہیں کرتی، حالانکہ آپ کے پاس موقع بھی ہے؟ تو وہ فرماتی تھی کہ میں نے حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے، لیکن اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر جاؤں۔ دیکھیے، حج جیسی عبادت اور عمرے جیسی فضیلت کو حاصل کرنا یہ کتنی بڑی سعادت اور نیک بختی کی علامت ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی اتنی رعایت اور اللہ کے حکم کی اتنی فرما برداری، امہات المؤمنین، صحابیات، اور اس کے بعد تابعین کی کچھ خواتین، اور اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایسی پیروی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہ عمرہ کیا نہ حج کیا۔ اس لیے امت کی عورتوں کو پیغام ہے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ اسلام نے عورت کو اپنی گھر کی ملکہ کہا ہے، عورت اپنے گھر کی شہزادی ہے، اور عورت جب اپنے گھر کے اندر رہتی ہے تو وہ قلعے کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی، اور اس کی حفاظت کے جو وسائل اور ذریعے ہوتے ہیں اس کو اتنا مضبوط کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، موتی وغیرہ یہ دنیا والوں کی نظر میں قیمتی ہے، تو لوگ اس کو لاکر کے اندر رکھتے ہیں، اپنی الماریوں کے اندر رکھتے ہیں، بینکوں کے اندر اس کو رکھتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ اور جو چیز ہلکی پھلکی ہوتی ہے وہ چوراہوں پر بکتی ہے، وہ سر عام اور سر بازار نظر آتی ہے۔ تو عورتیں خود اپنا فیصلہ کرے، مائیں، امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں خود فیصلہ کرے کہ ہم اپنی قیمت کو خود گرا رہی ہیں یا ہم اپنی قیمت کو بڑھا رہی ہیں۔ اور پردہ کرنا، حجاب پہننا یہ کسی عالم اور مفتی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا آرڈر پوری امت کی ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ہے۔ بعض خواتین اس طرح کی جملے استعمال کرتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ پردہ کریے، برقع پہنیے، حجاب پہنیے،
تو وہ کہتی ہے کہ میری ماں نے نہیں پہنا تو میں کائے کو پہنوں، یہ جملہ استعمال کرتی ہے۔ تو میں پتہ نہیں ہے تم اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہو۔ یہ حجاب، یہ جلباب، یہ برقع، یہ عبایا، یہ جو کچھ پہنا جاتا ہے یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور برقع بھی ایسا پہنے جس میں ڈیزائن نہ ہو۔ برقعے کا مقصد ہی ہے آنکھوں کی حفاظت اور اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں اس کو چھپانا ہے، تب جا کر حجاب کا مقصد حاصل ہوگا۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ حفاظت سے رکھا جاتا ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اس لیے اگر دو عورتیں چل رہی ہو، ایک حجاب والی اور ایک یورپین کلچر والی، یا جو ایسا لباس چمک دمک والا لباس پہن کے باہر نکلے، تو یقیناً مردوں کی نگاہ اس عورت پر جائے گی جس نے برقع اور حجاب نہیں پہنا ہے۔ پھر وہاں سے شیطان اپنا داؤ آزماتا ہے اور اپنا کام آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح اگر دو چاکلیٹس کو لیا جائے، ایک کا چھلکا اتار کر پھینک دیا جائے زمین پر، مٹی کے اندر دھول میں پھینک دیا جائے، اور دوسرے کو اس کے کور کے ساتھ، پیکٹ کے ساتھ پھینکا جائے، اب کسی سمجھدار سے کہا جائے کہ اس میں سے چاکلیٹ اٹھائیے، تو وہ بندہ چاہے کوئی بھی ہو، آپ بھی اس جگہ ہوگی تو آپ بھی اس چاکلیٹ کو، وہی چاکلیٹ پسند کرے گی، اسی کو چوز کرے گی جس کے اوپر چھلکا چڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ چاکلیٹ دونوں ہیں، لیکن ایک کے اوپر سے لباس اتر گیا اور مٹی کے اندر گھل مل گیا تو اس کی قیمت ختم ہو گئی، وہ گندا ہو گیا۔ تو کیا میری مائیں بہنیں آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ پر ہر کوئی گندی نگاہ ڈالے، شیطان آپ کے اوپر داؤ پیچ آزماتا رہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اور نفسوں کے اندر ان کی خواہشات کو بھڑکاتا رہے؟ پاک دامن عورتوں کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ پاک دامن عورتیں اپنے دیور سے بھی پردہ کرتی ہے، حالانکہ حکم بھی یہی ہے۔ اس لیے عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں۔ آج کے بیان کا مقصد تو کچھ اس طرح تھا کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر عبادت کے نام پر لوگ خرافات کرتے ہیں۔ جیسے شادی کا موقع آ گیا، نکاح ایک عبادت ہے، منگنی کا موقع آ گیا، یہ تو دنیا کی ایک رسم ہے، یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی حج میں چلا جاتا ہے تو جو آدمی حج کر رہا ہے اس کے لیے تو عبادت ہے، لیکن جو لوگ روانہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے تو عبادت نہیں ہے۔ جو عمرے میں جا رہا ہے تو عمرہ کرنے والے کے لیے تو وہ عبادت ہے، لیکن جو روانہ کرنے جاتے اسٹیشن پہ، چاہے وہ ممبئی ہو یا اپنے شہر کے اسٹیشن کے اوپر ہو، تو ان کے لیے تو عبادت نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر جو خرافات جنم لیتے ہیں اور مستورات خاص طور پہ اپنے لباس کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، وہ اس طرح بن سور کر تیار ہو کر آتی ہے کہ اپنے میاں کے سامنے بھی اس طرح تیار ہو کر کبھی نہیں جاتی۔ اس میں سے ایک موقع ہے ختم قرآن، کہ بچہ جب مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، چاہے وہ ناظرہ پڑھ کر ختم ہو رہا ہو یا حافظ کی تکمیل کر رہا ہو، جب وہ فارغ ہو کر آتا ہے تو جس دن تکمیل ہوتی ہے مدرسے سے، وہ آخری سبق سنا کر باہر آتا ہے، ہماری عورتیں وہی جاہلیت کی عورتوں کی طرف باہر نکلتی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی کسی عالم کا یہ فتویٰ یا مسئلہ نہیں ہے۔ تو عورتیں باہر نکلتی ہیں اور ہاتھ کے اندر وہ دودھ پکا ہوا، کاجو بادام پستہ وغیرہ، اور اسی طرح بادام سیک بنا کر، فالودہ بنا کر، کھیر بنا کر، دودھ ابال کر اور 2 کپ ہاتھ میں لے کر، نئے کپڑے پہن کر، میک اپ وغیرہ لگا کر باہر نکلتی ہے، وہ بھی مسجد کے سامنے چوراہوں پر۔ وہ سمجھتی ہے ہم اچھا کام کر رہی ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارا یہ کام شریعت کی نظر میں سراسر غلط ہے۔ بے پردگی سب سے پہلے یہ قرآن کے حکم کو توڑنا، اور خوشی منانی ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، ضرور منائیے، لیکن گھر کے اندر کیا ضروری ہے کہ آپ اس دودھ کے پیالے کو اور دودھ کے اس برتن کو لے کر بچے کے استقبال کے لیے روڈ پہ جائے، چوراہوں پر جائے، جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہو، جہاں پر مرد اور عورت ان کی نگاہیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائے؟ یہ جاہلیت کی بدترین رسم ہے۔
نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، نہ کوئی اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس پر روک لگائی جائے، عورت اپنی قیمت کو سمجھے، اپنے گھر کے دروازے پر رہے، وہاں استقبال کر لے۔ اور مردوں سے بھی حکم ہے کہ اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر رکھے۔ ابھی قریب میں دیکھا گیا کہ کچھ بچے فارغ ہوئے، اس لیے مردوں سے خاص گزارش ہے کہ اس پر پابندی لگائے۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہر مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ مرد سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، کہ تم نے ان کو کیا حکم دیا تھا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر برقرار رہے، خوشی منائے، کچھ کھلانا پلانا ہو اس کی اجازت ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عورتیں جتنی یہ کچھ دھما چوکڑی کرتی ہے، جتنی ناچ گانے اور باہر عریانیت کے ساتھ نکلتی ہے، شیطان کو راضی کرتی ہے، وہ سارے کام کاج کو، سارے عمل کو ویڈیوگرافی کرتی ہے، سیلفیاں لیتی ہے، ایک دوسرے کا فوٹو لیتی ہے، اور پھر اس کو واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو وائرل کیا جاتا ہے، اس کو عام کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرا گناہ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کپڑے پہنے تھے، یہ کپڑے مہنگے مہنگے 5-5 ہزار 10-10 ہزار والے کپڑے پہنے، اور وہ کپڑے بھی ایسے پہنے جس سے ان کے بدن کے اعضاء نظر آئے۔ یہ کون سی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اور کون سی شریعت آپ کو اس کی رخصت دے رہی ہے؟ شریعت میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے عورت کے معنی ہی پردہ ہے، عورت کے معنی ہی ستر ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت شریعت کے اس بندھن کو، شریعت کے اس قانون کو، اور شریعت نے جو اس کی ذمہ داری کے لیے اس کے حجاب اور اس کی عفت، پاک دامنی کو جو اس کے قواعد بتائے، اس کو توڑ کر باہر نکلتی ہے، تو پھر وہ عورت نہیں رہتی، وہ گندگی کی ٹینک بن کے رہ جاتی ہے۔ وہ فحاشی اور عریانیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہے، پھر وہ غیر محرموں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور پھر مسئلہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ عورت کے اندر عیاشی آ جاتی ہے اور عورت زنا کے راستے پر چلی جاتی ہے۔ پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ درمیان سے، محلے سے کون گزر رہا ہے، عالم گزر رہا ہے، جماعت والے گزر رہے ہیں، مرد گزر رہے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے سروں کے اوپر جو چادر ہے، جو اس کے عفت پاک دامنی کی ضامن ہے، اس کو بھی گرا دیتی ہے۔ اور بعض عورتیں تو جان بوجھ کر اس کو ہٹا دیتی ہے تاکہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرے۔ یاد رکھنا، یہ جہالت کی بدترین رسم ہے۔ یہ ایسی عورتیں تھیں جو جاہلیت کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی، جو آج بھی آ رہی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ اس موقع پر کیا آتا ہے کہ پیسوں کا ہار بنایا جاتا ہے جو بچے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور جہاں یہ ہار بنوایا جاتا ہے اس ہار کی قیمت 1000 ہوتی ہے، تو جو نوٹس اس کے اندر ہوتی ہے، چاہے 20 کی ہو، 10 کی ہو، 200 کی ہو، 500 کی ہو یا 2000 کی ہو، تو جب وہ نئی نوٹ لی جاتی ہے تو دینے والا اس کے اوپر 500 روپے، 200 روپے، 100 روپے ایکسٹرا اور زیادہ لیتا ہے۔ یہ سود کی ایک شکل ہے۔ ہاں، اس میں کوئی تعویل کرتا ہے کہ بھائی اس نے ہم کو نیا ایک بنڈل بنا کر دے دیا ہے، ہم کو ایک سہولت دے دی ہے تو بینک سے لائیے، لیکن اس طرح کے ہار نہ بنوائے۔ یہ پیسے اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو اس طرح کھلے عام لٹکانا اور سب کے سامنے اس کی نمائش کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ پھول کا، گلاب کا، موگرا، چمیلی وغیرہ کا آپ ہار بنا کر پہنا سکتی ہے، اور وہ بھی ایک مختصر سا۔ اور اگر کوئی نہیں بھی پہنائے گا تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو تاج پہنائیں گے۔ یہ دنیا کی دار کچھ دن کے لیے رسم و رواج کو جنم تو دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا قیامت کی دن پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی تھی اس کی ہم نے کیا شکر گزاری کی، کتنی ناشکری کی۔ تو اس پر بھی پابندی لگائی جائے۔ اور مدارس کے اندر جو لوگ پڑھاتے ہیں، علماء کرام سے بہت ہی ادباً درخواست ہے کہ اگر رسم و رواج کو اس خوشی کے موقع پر ان خرافات کو ختم کرنا ہے، اس کا سدباب کرنا ہے، روکنا ہے، تو ٹرسٹی حضرات سے بھی گزارش ہے
کہ جس دن بچے فارغ ہو رہے ہو تاریخ کو ظاہر نہ کیا جائے۔ علماء کرام کی محنت سے الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر یہ چیز بالکل بند ہو گئی ہے، کچھ باقی ہیں۔ ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ اس تاریخ کو لوگوں سے غائب رکھیں گے، انجام رکھیں گے، تو اللہ نے آپ کے ذمے اور آپ کے حصے میں، آپ کے مقدر میں جو روزی روٹی اور جو ہدیہ اور تحائف مقرر کر رکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اگر کسی عالم کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حرم کا امام بھی ہو، اگر اس کو یہ ٹینشن سوار ہے کہ میں اپنی تاریخ ظاہر نہیں کروں گا تو مجھے ہدیے نہیں ملیں گے، مجھے کپڑے نہیں ملیں گے، مجھے کاجو بادام پستہ اور اسی طرح کور وغیرہ نہیں ملیں گے، اگر یہ ٹینشن سوار ہے تو اس کا ایمان اللہ کی صفت رزاقیت پر بالکل نہیں ہے۔ یہ کان کھول کر سن لے۔ پھر وہ عالم علماء ربانیین، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ ہی سے ڈرنے والے علماء ربانیین ہوتے ہیں، ان میں اس کا شمار ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا پرست عالم ہے۔ اس لیے بہت ہی ادباً احتراماً گزارش ہے کہ اگر ان خرافات کو، رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، آپ بغیر تعین کیے کسی تاریخ کو فکس کیے ہوئے بچوں کو اچانک قرآن پاک کی تکمیل کرا دے۔ زیادہ سے زیادہ شور واویلا اتنا ہوگا کہ عالم نے، مفتی صاحب نے، حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے تاریخ نہیں بتائی اور ہمارے بچے کو ایسے ہی فارغ کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا، آپ اللہ کے واسطے اتنا کام کریں گے، آپ امت کو، سماج کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو بہت سارے بدعات، خرافات اور اسی طرح فضولیات سے اور اسی طرح بیجا خرچ سے امت کو آپ بچائیں گے۔ اس کا ثواب کل قیامت کے دن آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے امید ہے جتنی باتیں کہی گئی ہے ان باتوں پر میں بھی خود عمل کروں گا انشاءاللہ، اور میرے اپنے جتنے بڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ضرور عمل کریں گے، اور امت کو اور میری سوسائٹی کو، میرے معاشرے کو، میرے سماج کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔